اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت پچھلے سال بھی میں آپ کا نام بھول گیا، حضرت معاف کیجیے گا۔ حضرت مولانا حافظ شبیر حسین صاحب، جناب صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب اور معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب الیاس بٹ صاحب سہروردی نے اپنے والد گرامی محمد رمضان صاحب کے ایصال ثواب کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارکہ کی یہ مقدس محفل سالہ گزشتہ کی طرح اس سال بھی منعقد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بٹ صاحب کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جیسے کہ تسلیم صابری صاحب نے بیان کیا کہ وہ اولادیں قابل تحسین ہیں کہ جو اپنے والدین کو ان کے وصال کے بعد بھی یاد رکھتی ہیں۔ تو بٹ صاحب، الیاس بٹ صاحب اور ان کے برادران اور ان کے تمام رشتہ دار اس حوالے سے قابل تحسین ہے کہ انہوں نے رمضان صاحب کے ایصال ثواب کے لیے، جو کہ الیاس بٹ صاحب کے والد صاحب ہیں رمضان بٹ صاحب، ان کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا۔ اور الحمدللہ یہ میری 5ویں یا 6ٹھی حاضری ہے اس محفل میں۔ وقت انشاءاللہ زیادہ نہیں لوں گا۔ جن نعتیہ کلام کی بٹ صاحب نے فرمائش کی ہے وہ بھی پیش کرتا ہوں، کچھ نیا کلام بھی آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ سے صرف میری ایک ہی درخواست ہوگی کہ آپ نے بآواز بلند حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بار سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ۔ سرور کہوں کہ مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے صلی اللہ علیہ۔ لیکن رضا نے خطیب سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے صلی اللہ علیہ۔ ان کے آنے سے ہوا
ان کے آنے سے ہوا حق کا اجالا کیسا ہو گیا اور بھی منہ کفر کا کالا کیسا ہو گیا اور بھی منہ کفر کا کالا کیسا ہو گئی صورت سرکار پہ تکمیل جمال ہو گئی صورت سرکار پہ تکمیل جمال حق نے سانچے میں انہیں نور کے ڈھالا کیسا حق نے سانچے میں انہیں نور کے ڈھالا کیسا اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا شب میرا حق نے دکھایا جلوہ شب معراج انہیں حق نے دکھایا جلوہ یہ تو بتلائیے تھا دیکھنے والا کیسا یہ تو بتلائیے تھا دیکھنے والا کیسا گزر مقام دنا سے جو مصطفیٰ کا ہوا تو ادن منی کی آتی تھی ہر قدم پہ صدا قدم میں آپ کے تیزی تھی برق سے بھی سوا بڑے حضور یہاں تک کہ فاصلہ نہ رہا مقام قرب میں پہنچے تو خود خدا نے کہا یہ لامکاں کے نظارے سلام کہتے ہیں یہ تو بتلائیے تھا دیکھنے والا کیسا ارے یہ تو بتلائیے تھا دیکھنے والا کیسا بہرے عصیاں کی نظر ہو ہی چلا تھا یعنی گناہوں کے سمندر میں یہ ریاض ڈوبنے والا تھا تو کیا ہوا بہرے عصیاں کی نظر ہو ہی چلا تھا یہ ریاض بچ گیا رحمت عالم نے سنبھالا کیسا
دیکھو بچ گیا رحمت عالم نے سنبھالا، کیسا تمہارا ثانی رسالت مآب ہو نہ سکا، تمہارا کوئی کہیں بھی جواب ہو نہ سکا۔ رسول وہ بھی تھے کہلائے جو کلیم و خلیل، مگر کسی کا محمد خطاب ہو نہ سکا۔ ریاض ان کی غلامی کی برکتیں دیکھو، لحد میں آئے فرشتے حساب ہو نہ سکا۔ میں بچ گیا رحمت عالم نے سنبھالا، کیسا پڑھیے صلی محبت سے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا، مجھ خطا مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار مہمان مدینے میں رہے۔ اور بڑی توجہ کے ساتھ شعر سماعت فرمائیے گا، بڑی توجہ طلب شعر ہے۔ یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، یاد آتی ہے مجھے یہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ
انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو ان کی شفقت غم کونین بھلا ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، پڑھیے صلی علی محبت کے ساتھ صلی علی شفیعنا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشہور زمانہ نعت ہے لم یاتی نظیر کافی نظری، لیکن میں آپ کو اس کی بھی چند شعر سنا دوں گا اس زمین پر۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس زمین پہ میرے ابا جی نے یہ کلام کیوں لکھا؟ کراچی میں کچھ لوگ جانتے ہوں گے یقیناً، ہمارے اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی دینی درسگاہ ہے دارالعلوم امجدیہ۔ حضرت کراچی میں دارالعلوم امجدیہ اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی دینی درسگاہ ہے۔ تو جب تک علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ حیات رہے تو وہاں پر اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر ترئی مشاعرہ ہوتا تھا۔ ترئی مشاعرہ کا مطلب یہ کہ مصرع دیا جاتا تھا کہ اس مصرے پر آپ نعت لکھ کے لائیں، تو تمام شعراء اعلیٰ حضرت کا مصرع دیا جاتا تھا، اعلیٰ حضرت کے کلام کا، پھر اس مصرے کے اوپر تمام شعراء جو ہیں وہ کلام لکھ کے لاتے تھے۔ اور میں نے الحمدللہ میں ابا جی کے ساتھ جایا کرتا تھا اس مشاعرے میں، میں نے ہمیشہ ہر سال یہ دیکھا کہ الحمدللہ وہ مشاعرہ ابا جی ہی کے حصے میں آتا تھا۔ تو اس سال اعلیٰ حضرت کی یہی زمین لمیاتی نظیر و کافی نظرین مثل تو نشد پیدا جانا، یہ مصرع دیا تھا۔ تو میرے ابا جی نے جو کلام لکھا اس کے چند شعر پھر انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے بھی چند شعر پیش کروں گا۔
جب لستو کہیت کم ہم نے فرمان رسول خدا جانا. لستو کہیت کم، تم میں کون میری مثل ہے؟ حضور صحابہ سے پوچھتے ہیں تم میں کون میرا مجھ جیسا ہے؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ الحمدللہ ہمارے نبی جیسا نہ حضور سے پہلے کوئی تھا، نہ حضور کے زمانے میں کوئی تھا، نہ قیامت تک کوئی ہوگا. جب لستو کہیتکم ہم نے فرمان رسول خدا جانا. جب لستو کہیتکم ہم نے فرمان رسول خدا جانا. واللہ دو عالم میں ان کو پھر بعد خدا یکتا جانا. واللہ دو عالم میں ان کو پھر بعد خدا یکتا جانا. آیا ہے حدیث قدسی فرمان ذکر تو ذکر تابعی. الحمدللہ علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، اور الحمدللہ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نعت گوئی کے اندر اعلیٰ حضرت سے سب سے زیادہ متاثر تھے، اور اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی نعت شریف کے اندر لمیات نظیر و کافی نظر اس میں 4 زبانوں کا استعمال کیا. میرے ابا جی نے 3 زبانوں کا استعمال کیا، اردو، عربی اور فارسی. اور یہ حدیث شریف ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر لازمی ہوگا. آیا ہے حدیث قدسی میں فرمان ذکر تو ذکر تامعی. فرمان ذکر تو ذکر تامعی. ہم نے تو خدا مانا نہ تجھے پر اس سے کبھی نہ جدا جانا. ہم نے تو خدا مانا نہ تجھے پر اس سے کبھی نہ جدا جانا. اگلے شعر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 معجزات کا ذکر ہے. بہت میں اختصاص کروں، میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، میں نعت شریف پڑھنے آیا ہوں، لیکن آپ کو سمجھانا بھی ہے کہ الحمدللہ قرآن و حدیث سے ابا جی نے اس کلام کو اس کے حوالے سے اس سے فیض حاصل کرتے ہوئے یہ کلام لکھا ہے. تو پہلے معجزے کا ذکر انہوں نے کیا کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کی رات تشریف لے جا رہے تھے مکہ سے مدینہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ محبوب یہ کفار جنہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا، گھیرا ہوا ہے آپ کے پورے مکان کو، ان کے اوپر کنکریاں پھینک دیجئے. حضور نے چند کنکریاں اٹھائیں اور وہ ان کے اوپر پھینک دیں، اور وہ اپنی آنکھیں ملتے رہ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے ہی نکل کے چلے گئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے ہمراہ تھے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. وہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی محبوب، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ میں نے پھینکی تھی. دیکھو کنکریاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھینک رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ آپ نہیں پھینک رہے، یہ میں پھینک رہا ہوں. اور پھر جب بیعت رضوان لی حضور نے، صحابہ کرام سے بیعت لی،
اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے، علماء یہاں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں فرماتا ہے کہ محبوب یہ آپ کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر رہے، یہ میرے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں۔ وہاں بھی حضور کے ہاتھ کو اللہ نے کہا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے جب ابو جہل نے آپ سے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے فرمائیے، 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے، تو حضور علیہ السلام نے اپنی شہادت کی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ تو 3 معجزات ہو گئے، اس کا ذکر ہے، اور آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ وہ بیعت رضوان زیر شجر، وہ بیعت رضوان زیر شجر، وہ شان رمیتا وہ شاق قمر، وہ بیعت رضوان زیر شجر، وہ شان رمیتا وہ شاق قمر، خالق نے تجھے یہ شرف بخشا، تیرے ہاتھ کو ہاتھ اپنا جانا، خالق نے تجھے یہ شرف بخشا، تیرے ہاتھ کو ہاتھ اپنا جانا، خالق نے تجھے یہ شرف بخشا، تیرے ہاتھ کو ہاتھ اپنا جانا۔ نبی علیہ السلام کی نعت شریف حضور کے زمانہ مبارکہ میں حضور کے صحابہ نے حضور کے سامنے پڑھی، علماء یہاں بیٹھے میں تشریف فرمائے، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور کی نعت گوئی کی وجہ سے ہی تمام صحابہ میں ایک امتیازی خصوصیت حاصل ہے۔ تو یہ نعت گوئی یا نعت خوانی کوئی نئی چیز نہیں ہے، الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ سے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام، خلفائے راشدین، پھر اولیاء اللہ، اور پھر الحمدللہ موجودہ دور کے اندر بزرگان دین اس کام کو لے کر چل رہے ہیں، نعت خوانی کو، نعت گوئی کو۔ لیکن حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا نعت خواں اور نعت گو کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا نعت گو اور نعت خواں اللہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنے نبی کی تعریف بیان کی ہے۔ نعت کہتے کس کو ہیں؟ حضور کی تعریف کو تو نعت کہتے ہیں۔ کہیں اپنے محبوب کو کہا یا ایھا المدثر، کہیں کہا یا ایھا المزمل، کہیں کہا والضحیٰ، کہیں کہا یاسین۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ قرآن کے اندر اپنے محبوب کی نعت بیان کر رہا ہے، تو اس کو سامنے رکھ کر الحمدللہ میرے والد گرامی نے یہ شعر لکھا، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ ارشاد رفعنا لکا ذکرک، فرمان فتحنا لکا فتحا، فرمان فتحنا لکا فتحا، قرآن کی روح سے ہم نے تیرا خالق کو بھی مدح سارا جانا، قرآن کی روح سے ہم نے تیرا خالق کو بھی مدح سارا جانا، تقلید رضا میں فیض نبی، تقلید رضا میں فیض نبی، جو تجھ کو ریاض ہوا حاصل، جو تجھ کو ریاض ہوا حاصل، اس فیض سے تو نے جو نعت لکھی، وہ نعت ہمیں بھی سنا جانا، اس فیض سے
نعت لکھی وہ نعت ہمیں بھی سنا جانا انا فی عطشٍ وسخا برسن ہارے ریم جھم ریم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا برسن ہارے ریم جھم ریم جھم دو بوند ادھر بھی یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اگر توجہ فرمائیے گا. یہ ناز شریف میں اعلیٰ حضرت کا یہی ناز شریف لم یاتی نذیر الکافرین ماریشس کے نائب صدر عبدالرؤف صاحب ان کے گھر میں پڑھ رہا. مخصوص لوگ تھے، زیادہ لوگ نہیں تھے، 40-50 افراد ہوں گے، کیونکہ نائب صدر تھے وہ ماریشس کے. تو وہاں پہ دوسرے عقیدے کے لوگ بھی تھے. تو اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ سوربردی صاحب یہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے 2 بوند اتنی بڑی بارگاہ حضور علیہ السلام کی اتنی بڑی بارگاہ وہاں سے 2 بوندیں مانگی. اب یہ ہے مجھے پڑھتے پڑھتے اس شخص نے جب سوال کیا، اللہ آپ یقین جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذہن میں اعلیٰ حضرت کا شعر ڈالا. میں نے کہا آپ حضور علیہ السلام کی 2 بوند کو کیا سمجھیں؟ سنیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبی، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. الحمدللہ اس وقت پوری محفل کا رنگ بدل گیا. یہ اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا یہ شعر کہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ حضور کی 2 بوند کیا ہیں؟ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. انا فی عطشٍ وسخا کا آتم، اے گیسوئے پاک ہے ابر کرم، اے گیسوئے پاک ہے ابر کرم، برسن ہارے ریم جم ریم جم 2 بوند ادھر بھی گرا جانا، 2 بوند ادھر بھی گرا جانا. بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا ناچار.
اس راہ پڑا جانا ارشاد احبا ناطق تھا لاچار اس راہ پڑا جانا. پڑھیے صلی بھائی نے ایک نعت شریف کی فرمائش کی ہے. یہ بہرحال مجھے اللہ کرے کہ کچھ اشعار اس کے آ جائے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، لیکن ایک کلام پہلے سن لیجئے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی یہ کلام پڑھتا ہوں. محبت سے درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے. نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے. میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے. مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے. کوئی پوچھے
تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، فرقت کی نہیں ہے یا احمد، اب تاب تیرے بیماروں میں، فرقت کی نہیں ہے یا احمد، فرقت کی نہیں ہے یا احمد، اب تاب تیرے بیماروں میں، دیدار کا جلدی جام پلا، دیدار کا جلدی جام پلا، ہے شور تیرے میں خاروں میں، دیدار کا جلدی جام پلا۔ آپ میری طرف توجہ رکھیے اور شعر سنیے بڑی توجہ کے ساتھ۔ ٹھکرائے کوئی درکارے کوئی، دیوانہ سمجھ کر مارے کوئی، ٹھکرائے کوئی درکارے کوئی، دیوانہ سمجھ کر مارے کوئی، یا شاہ مدینہ لیجے خبر، ہوں آپ کے خدمت گاروں میں، یا شاہ مدینہ ہوں آپ کے خدمت گاروں میں، یا شاہ مدینہ لیجے خبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کیا، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے پورا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ اللہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ اس پہاڑ کی طرف توجہ فرمائیے، وہاں اللہ نے اپنی تجلی ظاہر فرمائی، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اب آپ شعر سنیے گا بڑی توجہ کے ساتھ، میں نے اسی لیے یہ تمہید باندھی ہے کہ اب آپ کو شعر سمجھ میں آئے۔ وہ نور جو دور پہ چمکا تھا، جسے دیکھ کے موسیٰ غش میں ہوئے، وہ نور جو دور پہ چمکا تھا، جسے دیکھ کے موسیٰ غش میں ہوئے، اب اس کی جھلک آتی ہے نظر تیرے روضے کے میناروں میں، اب اس کی
جھلک آتی ہے نظر، تیرے روضے کے میناروں میں اب اس کی جھلک آتی ہے نظر۔ ہو ہاتھ میں میرے کاسۂ دل، طیبہ کی سہانی ہو منزل، ہو ہاتھ میں میرے کاسۂ دل، طیبہ کی سہانی ہو منزل، تیرے لطف کی مانگوں بھیک شاہ، طیبہ کے بھرے بازاروں میں تیرے لطف کی مانگوں بھیک شاہ۔ تعریف نبی کی کوئی بشر کیا لکھے ریاض خستہ جگر، تعریف نبی کی کوئی بشر کیا لکھے ریاض خستہ جگر، وہ سب نبیوں میں ایسے ہیں جیسے چاند چمکتا تاروں میں، وہ سب نبیوں میں ایسے ہیں۔ بٹ صاحب نے بھی ایک فرمائش کی ہے، ایک فرمائش اور بھی ہے، صرف دو تین شعر، تاکہ میں نے تقریباً الحمدللہ 55 منٹ پڑھ لیا ہے، صرف 10 منٹ اور لوں گا میں آپ حضرات کے، پھر سر صاحب کا سلام پڑھیں گے۔ زائر کوئے جنا آہستہ چل، زائر کوئے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھرے، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، ہے حضوری میں ملک 70,000، ہے حضوری میں ملک 70,000، قدسیوں کے درمیان آہستہ چل، قدسیوں کے
درمیاں آہستہ چل، جالیوں کے سامنے جلدی نہ کر، جالیوں کے سامنے جلدی نہ کر، وہ ہے نازش مہرباں آہستہ چل، وہ ہے نازش مہرباں آہستہ چل، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، الحمدللہ یہ بھی قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے یہ شعر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو یعنی کوئی گناہ کر بیٹھو، جاؤکا تو میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، یہ قرآن کے اندر ہے، علماء بیٹھے میں یہاں پر ادھر میں نے جو آیت پڑھی ہے فَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے پھر میرے نبی کے سامنے بیٹھ کر مجھ سے توبہ کرو، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر میرا رسول اس توبہ کی سفارش کرے کہ یا اللہ یہ میرا امتی گناہ کر بیٹھا ہے اس کو معاف کر دے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، ارے قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں،
ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں۔ دو منقبتیں پڑھنی ہیں بھائی مجھے، ایک حضرت امام حسین علیہ السلام کی منقبت جس کے لیے بٹ صاحب نے حکم دیا، ایک پنجتن پاک کی منقبت بہت اختصار کے ساتھ انشاءاللہ پڑھوں گا، چند اشعار پنجابی کی سماعت فرما لیں، پھر اس کے بعد مناقب۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ سرکار دے درولے رہندی ہے نظر میری، سرکار دے درولے رہندی ہے نظر میری، اس دردی کدائی تے ہوندی ہے گزر میری، اس دردی گدائی تے ہوندی ہے گزر میری، آ جاوے مدینے تو کوئی چٹھی میرے نادی، آ جاوے مدینے تو کوئی چٹھی میرے نادی، رات تک قاصد دا تھک گئی ہے نظر میری، رات تک قاصد دا تھک گئی ہے نظر میری، اے ہو آرزو سینے وچ مرا شہر مدینے وچ، اے ہو آرزو سینے وچ میں مرا شہر مدینے وچ، ہوا دفن مدینے وچ روے ٹھنڈی قبر میری، ہوا دفن مدینے وچ روے ٹھنڈی قبر میری، تاشر روے یا رب اکو کم لئی وقف ریاض، اکو کم لئی وقف ریاض، سرکار دی نعتاں وچ ہووے عمر بسر میری، آبودانا آبودانا میرے حسین کا ہے، آبودانا میرے حسین کا ہے سب خزانہ، میرے حسین
کا ہے سب خزانہ، میرے حسین کا ہے ہر صدی میرے پاک پنجتن کی، ہر صدی میرے پاک پنجتن کی، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے، کاٹ لو چاہے سر جھکے گا نہیں، کاٹ لو چاہے سر جھکے گا نہیں، سر اٹھانا میرے حسین کا ہے سر اٹھانا، سر اٹھانا میرے حسین کا ہے، آگ میں جاتے ہر کو دی جنت، آگ میں جاتے ہر کو دی جنت، کیا بچانا میرے حسین کا ہے کیا بچانا، میرے حسین کا ہے کیا بچانا، زندگانی 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 کی ہار کر بازی، امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کے اندر جو قربانی پیش کی، اس قربانی سے فتح و شکست کے معنی امام حسین نے بدل دیے، یعنی ہوتا یہ ہے کہ جو لشکر ختم ہو جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے، لیکن امام حسین نے اس دن یہ ثابت کیا کہ جو لشکر ختم ہو گیا وہی جیت گیا، زندگانی کی ہار کر بازی، زندگانی کی ہار کر بازی، جیت جانا میرے حسین کا ہے جیت جانا، میرے حسین کا ہے، حضرت مولانا مفتی ایاد الحسینی اشرفی، یہ ان کا کلام ہے، میں اختصار سے کام لیتے ہوئے اس کا مقطع پیش کرتا ہوں، جا علی پر فدا میری مفتی، جا علی پر فدا میری مفتی، دل دیوانہ میرے حسین کا ہے دل دیوانہ، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، میں تو پنجتن کا
غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک سادہ، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر وہ سمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمان سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، شاست حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی علیہ کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بھارا نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو
حد و بے حد درود نبی نو جس دا ایڈ پسارا ہوں میں قربان تنہا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہوں یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ استفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ شاہ رکن عالم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آقا جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدا را لو سلام اب تو ہمارا یا نبی یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا الہی واسطہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ تشریف رکھیے ختم شریف ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ دعا تمام دوست بچھ ہو کر تشریف فرما ہوں قبلہ سید صاحب یہاں تشریف فرما ہوں گے انشاءاللہ العزیز ختم باغ کے بعد لنگر کا وسیع انتظام ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس
الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. تمام دوست ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے قبلہ شاہ صاحب کے بارے مل کر دیں. الحمدللہ 1200 افراد کے لیے لنگر کا انتظام کیا گیا ہے. آپ حضرات جس اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں اسی طرح سارے بیٹھے رہیں. الحمدللہ 1200 آدمی نہیں ہے, 1200 آدمیوں کے لیے لنگر کا انتظام ہے. تمام دوست لنگر لے کر جائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ. الہ العالمین ہمارے بھائی جناب محمد الیاس بٹ سہروردی صاحب اور ان کے تمام برادران, ان کے تمام عزیز و اقربا نے جناب رمضان بٹ صاحب اور ان کی اہلیہ یعنی بٹ صاحب الیاس بٹ صاحب کی والدہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ولایت بٹ صاحب اور ان کی اہلیہ ان کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا. یا اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جو نعت خوانی ہوئی, منقبت خوانی ہوئی, صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کیا گیا, ختم شریف پڑھا گیا, نیاز کے لیے جو حاضر ہے, ان تمام چیزوں کا ثواب الیاس بٹ صاحب اور ان کے تمام برادران, ان کے تمام عزیز و اقربا اور حاضرین مجلس کی طرف سے یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام حضور کے امجاد پاک, اہل بیت اطہار, صحابہ کرام, خلفائے راشدین, ازواج مطہرات, جمیع صحابہ کرام, جمیع صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. پنجتن پاک, 4 یار, 12 اماموں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. ائمہ فقہا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. جمیع سلاسل قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ, نقش بندیہ کے برانڈی کے واحد مقدسہ کو پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. بالخصوص جناب رمضان بٹ صاحب اور ان کی اہلیہ, جناب ولایت بٹ صاحب اور ان کی اہلیہ, ان تمام مرحومین کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں. یا اللہ قبول و منظور فرما. حاضرین کے وہ تمام متعلقین جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کے ارواح کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں, قبول و منظور فرما. کل مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات کے ارواح کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں, قبول و منظور فرما. بالخصوص دعا فرمائیں یا اللہ جو بیمار ہے ملت اسلامیہ میں, جہاں بھی کوئی مرد عورت بچہ بیمار ہے, یا اللہ ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما. بالخصوص جناب شہزاد صاحب, ان کی اہلیہ علیل ہیں, یا اللہ ان کو صحت عطا فرما. ندیم بٹ صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. عمر دراز سہروردی کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اور بھی جتنے بیمار ہیں یا اللہ ان سب کو
اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالہ پاک کے صدقے میں یا اللہ شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کو تو نے اپنے کرم سے اولاد عطا فرما یا اللہ ان کی عمر و برکت عطا فرما، صراط مستقیم پہ گامزن فرما، شر جن والی ان سے محفوظ فرما۔ جناب الیاس بٹ صاحب اور ان کے تمام برادران کے کاروبار میں، رزق میں، اعمال صالح میں، عزت میں، صحت میں، تندرستی میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ ہمارے علماء اہل سنت یہاں پہ موجود ہیں یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، مشائخین اہل سنت کی عمر میں برکت عطا فرما، اور بھی الہ العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کو اپنے نبی کے نالے پاک کے صدقے میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ بالخصوص پاکستان کے لیے دعا فرمائیے یا اللہ ہمارے پاکستان کو استحکام اور سلامتی عطا فرما، پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی دہشت گردی کی لعنت سے پاکستان کو دور فرما دے، پوری دنیا میں امن و سکون عطا فرما دے یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہم سب کو حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول کی سعادت بار بار عطا فرما۔ آپ تمام حضرات سے میں درخواست کروں گا کہ مکہ شریف میں بیت اللہ شریف میں جو لوگ شہید ہو گئے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیے یا اللہ ان کو اپنے حبیب کے صدقے میں، وہ شہید ہیں تیری بارگاہ میں الحمدللہ، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما اور ان کو اپنے محبوب کا قرب خاص عطا فرما، اور جو اس حادثے کے اندر اس سانحے کے اندر زخمی ہو گئے یا اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین بجائے سید المرسلین وعلی آلہ۔ ہمارے الیاس بٹ صاحب کے بچوں کو یا اللہ صحت و سلامتی عطا فرما، حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، نعت خوان بنا، اور بد نظری سے سب کو محفوظ فرما یا اللہ سب کے بچوں کی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ سب کی نیک مرادوں کو، نیک حاجات کو پورا فرما۔ ایک بھائی نے مجھ سے خاص طور پہ دعا کے لیے کہا ہے کہ جو بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں غیب سے بہترین رشتے ان کے لیے عطا فرما یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں سب کی نیک حاجات کو، دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ آمین بجائے سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک۔